ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اخلاقی تربیت میں اور اللہ کے ہاں قبولیت میں دو چیزوں کا بڑا اثر ہے. اخلاقی تربیت میں اور اللہ کے ہاں قبولیت میں دو چیزوں کا بڑا اثر ہے. فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب بچپن ہی سے اس کی عادت ایسی بنائی جائے کہ وہ کسی پہ ظلم اور کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کے دل کو نہ دکھائے، کسی کی دل آزاری اور ظلم نہ کرے. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے حرام تو دور کی بات ہے، اسے لقمہ مشتبہ سے بھی بچاؤ، مشتبہ لقمے سے بھی بچاؤ. اگر یہ دو چیزیں بچے میں آ گئیں تو اس کی اخلاقی تربیت اور اس کی اللہ کے یہاں قبولیت میں یہ دو چیزیں بڑی معاون بنتی کہ بچپن ہی میں اس کی عادت یہ ہے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی، چھوٹی بہن کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ، پاس والے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، گلی والے کے ساتھ، کلاس والے کے ساتھ. اپنی عمر کے لحاظ سے بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کہیں اس سے زیادتی ہو جائے، اماں اس سے معافی مانگو، بیٹے معافی مانگ لو اس سے. اب تو کہتے ہیں ایک مارے دو مارو، تاکہ اس کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا ہو. یعنی شروع ہی سے ناانصافی کا عادی بنا دو، ظالم بنا دو. تو اخلاقی تربیت میں یہ ہے کہ بچے اپنے عمر کے لحاظ سے بھی کسی پہ زیادتی اور ظلم نہ کرے. اور دوسرا اسے لقمہ حلال کھلایا جائے، پاکیزہ لقمہ. ظاہر ہے حلال لقمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ معاملات ٹھیک نہ ہو، میراث کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، وراثت کے سلسلے صحیح نہ ہو، وصیتوں کے معاملے ٹھیک نہ ہو، مرنے والوں کے معاملات ٹھیک نہ ہو. اور بس اوقات آدمی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اچھی طریقے سے طے کر لے، بس اوقات مرنے کے بعد کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سمجھ بوجھ نصیب فرما دے. زندگی میں اپنے معاملات صاف کر کے جائے. ایسا ہو کہ کل مصیبت میں، کل وہ خود قبر میں مصیبت میں نہ جائے اور بچے بھی کسی مصیبت میں نہ پڑے. زندگی ہی میں معاملات اتنے صاف ستھرے کر کے جائے اور ہر چیز پر ملکیت متعین ہو کہ کون سی چیز کس کی ملکیت میں، گھر کس کی ملکیت میں، گھر کا سامان کس کی ملکیت میں، کاروبار میں کون کون شریک ہے، دکان میں کون کون شریک ہے، ملازمت میں کون ہے، کاروبار میں حصے دار کون ہے، ہر چیز واضح ہو.